مسلم معاشرہ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہوتا ہے. غریب بھائی کے گھر میں دال بھی نہ ہو اور امیر گھر میں بازار کے پزے آ رہے ہوں، اسلام اس کو مسلمان فیملی نہیں کہتا. آپ کھا کر سوئے، آپ کا ہمسایہ بھوکا سو گیا، آپ کا یہ حلال کمائی کا کھانا حرام ہو جائے گا. تو اسلام چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرو، دیکھا کرو، اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو، اور یہ صرف وہی کرے گا جس کے ایمان کا گراف اونچا ہوگا اور جو اپنے مال کو بے فائدہ اور اسراف کی چیزوں میں خرچ ہونے سے بچا لے. ضروریات اپنی، پھر ضروریات دوسروں کی، پھر سیونگز میں سے کبھی کبھی کچھ کر لیا جائے. لیکن یاد رکھیے کہ فضول خرچی شیطان کا ایک حربہ ہے جس کے ذریعے وہ صاحب مال کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنے دوسرے ضرورت مند رشتہ داروں کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے. اور یہاں جو کہا نا اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ لگائے رکھو، تو اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے. بیلنس ریلیجن ہے اسلام، از اے بیلنسڈ ریلیجن. زیادتی اور کمی سے بچ کر جو راستہ اختیار کیا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملے برابر. یاد رکھیں ایکسٹریمزم کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. اسلام کسی چیز میں آپ کو ایکسٹریم پہ نہیں لاتا، نہ عبادات میں نہ معاملات میں. ہر چیز کے بیچ بیچ میں رہے. گاڑی جو مڈل میں چلتی ہے وہ سیکیور ہے، کناروں پہ چلنے والے تو ڈوب بھی جائیں گے اور کھٹیوں میں بھی گر جائیں گے. تو جتنا زیادہ انسان بیلنس پہ رہے گا اتنا بہتر ہوگا. اور ما علی من اقتصد، مسند احمد کی روایت ہے 4269، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا جس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا. آج بھی دیکھیے 2000 کمانے والوں کے پاس پھر بھی کچھ ہوتا ہے، اور 2 لاکھ کمانے والے اکثر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. فرق کیا ہے؟ خرچ کا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے وقت انسان کیا سوچے. حدیث قدسی سن لیجئے، آپ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے صرف محتاجی مناسب ہے، اگر میں اس کو غنی کر دوں تو اس کے دین میں بگاڑ آ جائے. یہ اس بات کا جواب ہے کہ کچھ کو اللہ نے غریب کیوں رکھا آپ کی فیملیز میں، اس لیے کہ ان کا دین اور ان کا ایمان بچا ہوا ہی ان کی غربت میں. 4 پیسے دے دو بندہ مروا لو. کچھ لوگوں کے لیے معروف ہے کہ ان کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے تو جا کے بندہ مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. چھوٹا برتن ہوتا ہے، تھوڑے دلے ہوتے ہیں. اور فرمایا میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے صرف امیری ہی مناسب ہے، اگر میں اس کو فقیر بنا دوں تو اس کے دین میں بگاڑ آ جائے. یعنی امیری میں شکر گزار ہے. آج بھی آپ دیکھیں، آپ خوش ہوتے ہیں تو زیادہ نیکی کرتے ہیں، آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، آپ فریش اپ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی طاقت آ جاتی ہے. اور آپ فقیر بنے ہوئے اور آپ کے کنگھی نہیں کی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، جمائیاں آ رہی ہیں، تو کیا آپ نماز بھی صحیح پڑھتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کی امیری میں ان کا دین بچتا ہے، ایمان بچتا ہے، اور کچھ کی غریبی میں. اللہ سے بولیں کہ اللہ ہمارا ایمان نہ جائے، جو ہمارے نصیب میں اگر زیادہ دی تو اس پہ خوش کر دے، اور اگر نہیں دیا تو اس پہ راضی کر دے. اور جتنا اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہوتے جائیں گے، اللہ آپ کو بھی اور بندوں کو بھی آپ سے راضی کرے گا.